اس نیوز میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ آئے ناظرین، بڑھتے ہیں آج بتاریخ 11 اکتوبر بروز ہفتے کی دیش اور دنیا سے جڑی 10 اہم خبروں کی جانب۔ ملک کے مشہور و معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند میں آج ایک اہم موقع پر تمام اساتذہ اور طلباء نے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان کا والہانہ طریقے سے کیا استقبال۔ اس موقع پر ادارے کے اساتذہ اور طلباء نے معزز مہمان کی میزبانی کرتے ہوئے انہیں بہت ہی زیادہ خوش طریقے سے خوش آمدید کیا اور باہمی تعلقات کے فروغ پر زور دیا۔ مولوی امیر خان نے دیوبند کے علمی اور تاریخی کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ ادارہ برصغیر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں دینی و تعلیمی خدمات کے حوالے سے نمایاں مقام رکھتا ہے۔ اتر پردیش کے انتخابات سے قبل اکھلیش یادو کا خوف اب واضح طور پر نظر آنے لگا۔ سب سے پہلے بہوجن سماج پارٹی نے ان پر سیاسی حملے شروع کیے اور اب فیس بک نے ان کا 8 ملین فالوورز والا آفیشیل اکاؤنٹ کر دیا معطل۔ سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ قدم بھارتیہ جنتا پارٹی کے لیے ایک اور سیلف گول ثابت ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایسی حکمت عملی کس کے کہنے پر لکھی جا رہی ہے؟ افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ کی جانب سے بگرام ایئر بیس حاصل کرنے کی امیدیں ہرگز پوری نہیں ہوگی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، ہم کسی بھی غیر ملکی فوج کو اپنی سرزمین پر آنے کی بالکل بھی اجازت نہیں دیں گے۔ افغانستان ایک آزاد ملک ہے اور آزاد ہی رہے گا۔ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ بیان افغانستان کی خود مختاری اور آزادی کے موقف کو ایک مرتبہ پھر دنیا کے سامنے اجاگر کرتا ہے۔ بھارت کے وزیر داخلہ امیت شاہ کا بڑا بیان۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے ہندوؤں کو بھارت کی سرزمین پر برابر کا حق حاصل ہے۔ امیت شاہ نے مزید کہا کہ جو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے آتا ہے وہ پناہ گزین ہے اور جو دوسرے مقاصد کے آتا ہے وہ در انداز ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھارت کوئی دھرم شالہ نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش کے بھوپال سے افسوسناک واقعہ، ایک نوجوان کو پولیس اہلکار کی جانب سے سرے عام کوڑے مارے گئے۔ متاثرہ نوجوان کی شناخت 22 سالہ کالج کے طالب علم ادت گائیکی کے طور پر کی گئی ہے۔ افسوسناک طور پر یہ نوجوان بعد میں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ عینی شاہدین کے مطابق پولیس کی مبینہ زیادتی نے علاقے میں خوف اور غم کی لہر دوڑا دی۔ نوجوان کی موت کے بعد مقامی عوام اور سماجی تنظیموں نے انصاف کا کیا مطالبہ۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ایک مرتبہ پھر واضح الفاظ میں کہا کہ باتیں کریں گے تو کٹیں گے، ایک رہیں گے تو محفوظ رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے اس بیان کے ذریعے عوام اور مخالفین دونوں کے لیے دو ٹوک پیغام دیا اور اس بات پر زور دیا کہ امن و قانون کے قیام کے لیے اجتماعی ذمہ داری لازم ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق یوگی آدتیہ ناتھ کا یہ بیان انتخابی ماحول میں طاقت اور یکجہتی کے موقف کو اجاگر کرتا ہے۔ ہر گھر جل، مغربی بنگال میں ممتا بنرجی حکومت کی کارکردگی شدید تنقید کی زد میں۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے ہر گھر جل مشن کے تحت مغربی بنگال اب بھی ملک کے سب سے کمزور کارکردگی والے علاقوں میں شامل ہے۔ دیہی علاقوں کے صرف 54% گھروں میں نل کے پانی کی سہولت موجود ہے، جو کہ قومی اوسط سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ مرکز کی جانب سے ہزاروں کروڑ روپے جاری ہونے کے باوجود بھی بنگال میں منصوبہ بندی میں کرپشن، ناقص انتظام اور جعلی رپورٹس نے عمل درآمد کو بری طرح سے متاثر کیا۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین تقریباً 100 حلقوں پر مقابلہ کرنے کے لیے مکمل طور پر تیار، اختر الایمان کا بڑا اعلان۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سربراہ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے آئندہ اسمبلی انتخابات میں 100 نشستوں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین پارٹی نے بہار میں تیسرا متبادل بننے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ پارٹی کا کہنا ہے کہ وہ این ڈی اے اور مہا گٹھ بندھن کے علاوہ ایک نئی سیاسی قوت بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایک بڑا چیلنج ہے لیکن پارٹی پرعزم نظر آ رہی ہے۔
राजस्थान से एक और पाकिस्तान का मखबिर मंगत सिंह गिरफ्तार। दुश्मन मुल्क की खातून एजेंट को भेज रहा था खुफिया इत्तलात। राजस्थान के अलूर से एक शख्स को पुलिस ने पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी के इल्जाम में कर लिया गिरफ्तार। ऑफिशियल्स को पता चला है कि इसे सोशल मीडिया पर एक खातून ने लालच दिया और पाकिस्तान को कौमी सलामती से मुतालिक हसास मालूमात फराहम की। मुलजिम से पूछताछ की जा रही है। राजस्थान के इंटेलिजेंस जराए ने बताया कि अलूर का रहने वाला मंगत सिंह नामी शख्स गुज़िश्ता 2 सालों से पाकिस्तानी हैंडल से राब्ते में है। हैदराबाद एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारे एंटोनोव AN-124 की आमद। हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दुनिया के सबसे बड़े कार्गो तैयारों में से एक एंटोनोव AN-124 रोसलान उतरा। 4 ताकतवर इंजनों वाला ये तैयारा फौजी साजो सामान और इंसानी इमदाद जैसे भारी सामान की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल होता है। इस नायाब मंजर ने RGIA के आलमी कार्गो मरकज़ के तौर पर सलाहियत को उजागर किया। आगे भी इसी तरह की मजीद देश और दुनिया से जुड़ी अहम तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे ब्लेज न्यूज़।